الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما وقال تعالى في موضع آخر وما عاجلك عن قومك يا موسى قال هم أولئك على أثري وعجلت إليك ربك لترضى أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الله لا ينظر إلى صوركم ولا إلى أجسامكم ولكن ينظر إلى قلوبكم وأعمالكم رواه مسلم. رب زدنی علما. تمام قسم کی تعریف و توصیف، حمد و ثنا، بڑائی اور بزرگی، کبریائی اس اللہ عز و جل کے لیے ہے جس نے ہم تمام انسانوں کو اس دنیا کے اندر پیدا کیا اور اسلام کی دولت کو عطا کیا. بے شمار درود و سلام نازل ہو انبیاء کرام پر، خصوصاً اللہ کے آخری نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر. حاضرین جمعہ، میرے اسلامی بھائیوں، نوجوانوں، بزرگوں، ساتھیوں اور بچوں اور خواتین اسلام، آج کے اس خطبے میں جس موضوع کے تحت کچھ باتیں آپ حضرات کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں وہ ہے اخلاص اور مخلصین کی پہچان. ابھی میں نے آپ کے سامنے سورہ طٰہٰ کی آیت نمبر 83 اور 84 تلاوت کی ہے، جس آیت کا پس منظر کچھ اس طریقے سے ہے. اللہ تبارک و تعالی نے موسیٰ علیہ السلام کو کوہ طور پر بلایا، یعنی طور پہاڑ کے دامن میں بلایا. موسیٰ علیہ السلام کوہ طور پر گئے. اللہ رب العالمین نے ان سے کلام کیا. اللہ رب العالمین نے موسیٰ علیہ السلام سے کہا کہ اے موسیٰ علیہ السلام، آپ واپس جائیے، بنی اسرائیل کے پاس جائیے. بنی اسرائیل کے اندر جو آپ کے مقربین ہیں، جو چنندہ لوگ ہیں، آپ اس میں سے جائیے، کچھ لوگوں کو لے کر کے آئیے اور خود بھی آئیے. موسیٰ علیہ السلام واپس آئے اور 70 آدمیوں کا انتخاب کیا. 70 آدمیوں کو لے کر موسیٰ علیہ السلام
طور پہاڑ کی طرف روانہ ہوئے. موسیٰ علیہ السلام اور وہ 70 آدمی چل رہے ہیں. موسیٰ علیہ السلام تیزی کے ساتھ چل رہے ہیں, اتنی تیزی سے چل رہے ہیں کہ ان کے ساتھی جو ہے وہ پیچھے رہ جا رہے ہیں اور وہ پہلے طور پہاڑ پر پہنچ جاتے ہیں. تو اللہ تبارک و تعالی موسیٰ علیہ السلام سے سوال کرتا ہے, وَمَا جَلَّكَ عَنْ قَوْمِكَ يَا موسیٰ, اے موسیٰ کیا وجہ ہے, کس وجہ سے تم اپنی قوم کے لوگوں کو پیچھے چھوڑ کر تم بہت جلد یہاں پر پہنچ گئے, کس وجہ سے تم یہاں پر پہنچنے میں جلد بازی کی؟ تو موسیٰ علیہ السلام اس کا جواب دیتے ہیں, کہتے ہیں کہ قَالَ هُمْ أُولَٰئِ عَلَىٰ أَثَرِي, کہ اللہ میری قوم کے لوگ جو 70 لوگ ہیں وہ میرے پیچھے آ رہے ہیں. وَأَجِلْتُ إِلَيْكَ رَبِّي لِتَرْضَىٰ, اللہ میں نے جلد بازی جو کی ہے صرف اور صرف اس وجہ سے نہیں کی ہے تاکہ مجھے تیری رضا حاصل ہو جائے, تاکہ تیری خوشنودی حاصل ہو جائے, تو مجھ سے راضی ہو جا. بس میں نے اسی لیے جلد بازی کی ہے اور کوئی وجہ نہیں. وہ لوگ باقی تو میرے پیچھے آ ہی رہے ہیں. اس میں اگر آپ غور کریں تو آپ کے لیے 2 اہم نقطے ہیں اس میں. سب سے پہلی چیز کہ ہر انسان کی یہ کوشش ہونی چاہیے کہ وہ نیکی اور خیر بھلائی کے کاموں میں آگے آگے رہے, صفے اول میں رہے, سیکنڈ اور تھرڈ نمبر پر رہنے کی کوشش نہ کرے, بلکہ وہ فرسٹ آنے کی کوشش کرے, نیکی اور بھلائی کے کاموں میں آگے رہے. یہ پہلا نقطہ ہے. دوسرا نقطہ, موسیٰ علیہ السلام نے کیا کہا کہ باقی لوگ جو ہے میرے پیچھے آ رہے ہیں, میں نے جلد بازی کیوں کی تاکہ اللہ کی رضا حاصل ہو جائے. اسے سمجھ میں آتا ہے کہ ہم جب بھی کوئی کام کریں تو اللہ کی رضا کے لیے, اس کی خوشنودی کے لیے کریں اور اس کا کوئی مقصد نہیں ہونا چاہیے. ہم کسی دوسرے کو خوش کرنے کے لیے, کسی کی رضا خوشنودی حاصل کرنے کے لیے کام نہ کریں, اللہ کی رضا اور اس کی خوشنودی کے لیے کام کریں. میرے بھائیوں, اس سے اخلاص کی اہمیت معلوم ہوتی ہے. اخلاص یہ اس کی مثال روح کی طرح ہے میرے بھائیوں, کہ جیسے بغیر روح کے ایک انسان کا جسم مردہ ہو جاتا ہے, اسی طریقے سے اگر ایک انسان کے عمل کے اندر اخلاص نہیں ہے, وہ عمل کسی کام کا نہیں ہے, وہ بیکار ہے میرے بھائی. تو اخلاص یہ اعمال کی روح ہے میرے بھائی. اخلاص یہ عمل کی قبولیت کا ذریعہ ہے, بشرط یہ کہ جو انسان عمل کر رہا ہے اس کا وہ عمل کتاب اللہ اور سنت رسول کے مطابق. اخلاص کی وجہ سے ایک انسان کو اللہ کی محبت حاصل ہوتی ہے, مقبولیت کا ذریعہ ہے. اللہ رب العالمین فرشتوں سے کہتا ہے کہ میرے اس مخلص بندے سے تم محبت کرو, اور انسانوں کے اندر اللہ رب العالمین دنیا کے اندر اسی محبت کو ڈال دیتا ہے. اخلاص یہ درجات کی بلندی کا ذریعہ ہے, اس کے ذریعہ سے ایک انسان کے درجات بلند ہوتے ہیں. اخلاص کا فائدہ میرے بھائی دنیا اور آخرت دونوں میں ہے. ایک انسان اگر مخلص ہے اپنے عمل کے اندر تو دنیا کے اندر اس کا فائدہ نظر آتا ہے, اللہ تعالیٰ اسے بہت ساری پریشانیوں, بہت ساری مصیبتوں سے نجات دے دیتا ہے, اور آخرت میں تو اسے اس کا اجر ملے گا ہی. اخلاص یہ دعا کی قبولیت کا ذریعہ ہے. اگر ایک انسان مخلص ہے تو گویا کہ مستجاب الدعویٰ ہے میرے بھائی, اس کی دعا اللہ رب العالمین قبول کرتا ہے. اخلاص کے فائدے میرے بھائی, اخلاص میرے بھائیوں اتنی بڑی دولت ہے کہ ایک انسان اگر اخلاص کے ساتھ عمل کرتا ہے تو اللہ رب العالمین اس کے اس عمل کی قدر کرتا ہے. ہم اور آپ جب بھی کوئی عمل کریں تو میرے بھائیوں اخلاص کے ساتھ کریں. اللہ رب العالمین صرف ظاہر کو نہیں دیکھتا ہے, اللہ تعالیٰ باطن کو بھی دیکھتا ہے. صحیح مسلم کی روایت, حدیث کے راوی حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ وہ بیان کرتے ہیں کہ اللہ کے رسول جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان اللہ لا ينظر الى صورکم ولا الى اجسامکم, کہ اللہ تمہاری شکل و صورت کو نہیں دیکھتا ہے کہ تم کتنے گورے ہو,
कितने मोटे हो, कितने ताजे हो, तुम्हारी शक्ल कैसी है, नहीं, तुम्हारे जिस्म को अल्लाह नहीं देखता है। वलाकिन यंजुरु इला खुलूबिकुम व अमालिकुम, अल्लाह तुम्हारे दिल और तुम्हारे अमल को देखता है। मुहद्दिसीन खुलूबी इला खुलूबिकुम व अमालिकुम की शरह में लिखते हैं कि इसका दूसरे के साथ बहुत गहरा रब्त है। एक इंसान का दिल अगर पाक और साफ होगा तो उसके अमाल जो जाहिर होंगे वो अच्छे होंगे, लेकिन अगर उसकी दिल के अंदर खोट है, उसका दिल सही नहीं है, तो उसका अमल भी अच्छा जाहिर नहीं होगा। मेरे भाई, इखलास एक ऐसी दौलत है मेरे भाइयों कि अगर मुशरिकीन मक्का के अंदर भी कुछ वक्त के लिए इखलास पैदा हो जाए तो अल्लाह ताला उनके उस इखलास की भी कदर करता है। अगर मुशरिकीन के अंदर भी थोड़ी देर के लिए इखलास आ जाए तो अल्लाह ताला उसको रद्द नहीं करता, उसकी कदर करता है। अल्लाह ने फरमाया फ़इज़ा रकिबू फिल फुल्कि दअउल्लाह मुखलिसीन लहुद्दीन, कि ये मुशरिकीन मक्का जब कश्ती पर सवार होते हैं और कश्ती जब बीच समंदर में जाकर के फंस जाती है, तूफान आकर के घेर लेता है, कश्ती हिचकोने खाने लगती है, डूबने के करीब होती है, तो उस मौके पर ये मुशरिकीन मक्का भी लात, उज़्ज़ा, मनात, हुबल अपने तमाम माबूदाने बातिला को भूल जाते हैं और सिर्फ एक अल्लाह को पुकारने लगते हैं। अल्लाह रब्बुल आलमीन उनके उस इखलास की कदर करता है और उन्हें उस तूफान से निजात दे देता है। मक्का फतेह होता है मेरे भाइयों। मक्का फतेह होने के बाद अल्लाह के रसूल जनाब मुहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कुछ लोगों के खिलाफ वारंट निकालते हैं, कहते ये जहां कहीं भी मिले ये कत्ल कर दिया जाए, ये छोड़ा ना जाए। उसमें से एक इकरमा बिन अबी जहल भी होते हैं। उनको खबर लगती है कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने यह ऐलान किया है कि अगर कुछ लोग ऐसे हैं अगर वो मक्का के अंदर मिल जाए तो उन्हें कत्ल कर दिया जाए। उसमें उनका भी नाम उन्हें पता चल जाता है, तो उससे अब मैं बच नहीं सकता। इकरमा डर कर मक्का छोड़कर चले जाते हैं, भाग जाते हैं वहां से। भाग कर जाते हैं एक समंदर, एक साहिल समंदर पहुंचते हैं। कश्ती रहती, कश्ती पर सवार हो जाते हैं। जब कश्ती बीच समंदर में पहुंचती है तो हिचकोले खाने लगती है, तूफान उसको घेर लेता है, डूबने के करीब होती है। मल्लाह जो होता है, कश्ती चलाने वाला जो होता है, वो कहता है इस मौके पर तुम लोग अपनी इखलास को पेश करो, तुम एक अल्लाह को पुकारो, उसके अलावा तुम्हें आज कोई बचा नहीं सकता। इकरमा सारी बात चुपचाप सुनते हैं। फिर अल्लाह ताला उनके अंदर देखिए बात डालता है किस तरीके से। इकरमा कहते हैं कि वो रब जो इस समंदर के अंदर निजात दे सकता है, वो रब खुशकी में भी हमें निजात दे सकता है। वो अज़्म करते हैं कि अगर मैं बचकर निकल गया तो मैं जरूर इस्लाम को कबूल कर लूंगा। इधर मामला यह है और उनकी बीवी उम्मे हकीम वो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में पहुंचकर रिक्वेस्ट करती हैं कि अल्लाह के रसूल मेरे शौहर को माफ कर दीजिए। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उन्हें माफ कर देते। इकरमा सही सलामत समंदर को पार कर जाते, फिर उनकी बीवी आती उन्हें समझाती है और मुसलमान हो जाते। देखिए अल्लाह ने उनकी उस इखलास की कदर की। वक्ती तौर पर इखलास आया, अल्लाह ने उनकी कदर की, उन्हें समंदर से निजात दे दिया। तो मेरे भाइयों, जब मुशरिकीन के इखलास की अल्लाह ताला कदर कर सकता है तो हम और आप तो मुसलमान हैं मेरे भाई। अल्लाह हमारी और आपकी कदर क्यों नहीं करेगा, हमारे इखलास की क्यों नहीं कदर करेगा? मेरे भाइयों, जरूर अल्लाह रब्बुल आलमीन हमारे और आपके इखलास की कदर करेगा। इखलास एक ऐसी सिफत है मेरे भाइयों कि अगर एक इंसान के अंदर ये सिफत पैदा हो जाए तो उस मुखलिस से शैतान भी मायूस हो जाता है मेरे भाई। शैतान का भी दांव पेच उस पर नहीं चलता है, जबकि शैतान के बारे में क्या आता है? शैतान दाएं बाएं आगे पीछे हर
طرف سے اگر جو وہ اٹیک کرتا ہے، وہ کوشش کرتا ہے اسے صراط مستقیم سے ہٹا دے، نماز، روزہ، حج، زکات سب چیزوں سے روکنے کی کوشش کرتا ہے، لیکن مخلص بندہ جو ہوتا ہے، جس کے اندر اخلاص ہوتا ہے، جو خلوص و للہیت کے ساتھ کوئی عمل کرتا ہے، ایسے شخص پر شیطان کا داؤں پیچ نہیں چلتا۔ شیطان ایسے آدمی سے بھی مایوس ہو جاتا ہے۔ شیطان نے کیا کہا؟ فَبِعِزَّتِكَ لَأُغْوِيَنَّهُمْ أَجْمَعِينَ إِلَّا عِبَادَكَ مِنْهُمُ الْمُخْلَصِينَ۔ کہا تیرے عزت و جلال کی قسم، شیطان بھی قسم کھا رہا ہے، اللہ بھی قسم کھا رہا ہے کہ اللہ تیری عزت و جلال کی قسم، میں تمام لوگوں کو بہکا دوں گا، تمام لوگوں کو گمراہ کر دوں گا، مگر تیرے جو مخلص بندے ہیں میں انہیں کبھی نہیں بہکا پاؤں گا۔ اس لیے میرے بھائیوں، ہمیں اور آپ کو اللہ سے دعا کرنی چاہیے کہ اللہ رب العالمین ہم سب کو اخلاص کی دولت سے مالا مال کر دے۔ اللہ نے فرمایا قل ان صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمین، کہ اے نبی آپ کہہ دیجئے میری نماز، میری قربانی، میرا جینا، میرا مرنا سب کچھ اللہ کے لیے۔ یہ اخلاص کی بہت اہم ترین دلیل ہے میرے بھائی، کہ ہمارا سارا عمل اللہ کے لیے ہونا چاہیے، کسی اور کے لیے نہیں ہونا چاہیے میرے بھائی۔ ایک انسان کو میرے بھائیوں، جس طریقے سے ایک انسان اپنے گناہوں کو چھپاتا ہے، اسی طریقے سے اسے اپنی نیکیوں کو بھی چھپانا چاہیے۔ ایک انسان گناہ کا کام کرتا ہے، برائی کا کام کرتا ہے، اس کی کوشش ہوتی ہے کہ کسی کو پتہ نہ چلے، چھپ کر کرتا ہے، کسی کو معلوم نہ ہو، ظاہر نہ ہو۔ تو اسی طریقے سے میرے بھائیوں، جب آپ نیکی کا کام کریں تو اس نیکی کو بھی چھپانے کی کوشش کریں، بھجورا نہ پیٹیں، لوگوں میں چرچا کرتے ہوئے نہ پھرے، لوگوں کو بتاتے ہوئے نہ پھرے، اس کو چھپائیں۔ سلمہ بن دینار کہتے ہیں اکتم حسناتک کما تکتم سیئات، کہا کہ تم اپنی نیکیوں کو اسی طریقے سے چھپاؤ جس طریقے سے تم اپنی برائیوں کو چھپاتے۔ اگر میرے بھائیوں آپ نیکی کرتے ہیں اور نیکی کرنے کے بعد لوگوں میں بیان کرتے ہوئے پھرتے تو یہ ریاکاری ہے میرے بھائی، اور جب آپ کے عمل کے اندر ریاکاری آ گئی تو میرے بھائیوں اللہ کے یہاں وہ عمل قابل قبول نہیں، اللہ تعالیٰ اسے حباء منصورا بنا دے گا۔ وَقَدِمْنَا إِلَى مَا عَمِلُوا مِنْ عَمْلٍ فَجَعَلْنَاهُ حَبَاءً مَنصُورًا۔ اللہ تعالیٰ مشرکین کے اعمال کے بارے میں کہا کہ ہم ان کے اعمال کو جو انہوں نے کیے اس کو ہم حباء منصورا بنا دیں گے۔ یہ حباء منصورا کیا ہے میرے بھائی؟ آپ نے دیکھا ہوگا کہ کوئی کھڑکی ہوتی ہے، اس میں روشن دان ہوتا ہے، جب اس سے روشنی آتی ہے تو دیکھیے اس میں کچھ باریک باریک ذرات نظر آتے ہیں، جسے ہم پکڑ بھی نہیں سکتے۔ اللہ تعالیٰ اس طریقے سے اعمال کو حباء منصورا بنا دے گا، اڑا دے گا، پراگنڈا کر کے اڑا دے گا، کچھ بھی نہیں بچے گا میرے بھائی۔ تو میرے بھائی وہ عمل کے اندر اخلاص ہونا چاہیے، ریاکاری نہیں ہونا چاہیے۔ یہ چند باتیں تھیں جو آپ کے سامنے میں نے اخلاص اور اس کی اہمیت کے متعلق رکھا۔ اب آئیے ہم مخلصین کی چند صفتوں کو دیکھ لیتے ہیں کہ کیا صفت ہونی چاہیے۔ مخلصین کی سب سے پہلی صفت جو ہے میرے بھائی، ایک مخلص انسان کے اندر ہونی چاہیے، وہ یہ ہے کہ کوئی کام چاہے وہ چھوٹا ہو یا بڑا، اس کو کرنے میں شرم محسوس نہیں ہونا چاہیے، شرمندگی نہیں ہونی چاہیے۔ یہ نہ سوچے کہ میں اتنا بڑا آدمی ہوں، میں یہ کام کیوں کروں۔ اگر آپ کے اندر یہ سوچ آ گئی تو آپ کہ اس عمل پر سوالیہ نشان لگ جائے گا۔ کوئی چھوٹا کام ہو یا بڑا کام ہو، آپ کے اندر شرمندگی نہیں آنی چاہیے۔ سب سے پہلے تو میں اپنے سے اس کی مثال دے دیتا ہوں۔ جیسے مان لیجیے میں خطیب ہوں، میں تقریر کر رہا ہوں، اب مسجد میں میرے سامنے تو 4-6 لوگ بیٹھے رہے ہیں، میں کہوں کہ نہیں میں ان کے سامنے تقریر نہیں کروں گا، میں اس وقت تقریر کروں گا جب زیادہ لوگ رہیں، 100 200 300 لوگ رہیں، تب میں تقریر کروں گا۔ میرے بھائیوں مجھ پر سوالیہ نشان آ جائے، میرے اندر کوئی اخلاص نہیں ہے۔ کم لوگ ہیں تب بھی ہمیں تقریر کرنی ہے، اور زیادہ لوگ ہیں تب بھی ہمیں تقریر کرنی ہے۔ اگر ہماری یہ سوچ بن گئی تو میرے بھائیوں اس عمل کے اندر اخلاص ہے، اخلاص ختم ہو گیا۔ میں ہوں چاہے دنیا کا کوئی عالم ہو، کوئی بڑا سے بڑا علامہ ہو، کوئی اگر اس کی یہ سوچ ہے کہ میرے سامنے ایک بڑی مجلس ہوگی تب میں تقریر کروں گا، تو میرے بھائیوں اس کے اندر کوئی اخلاص ہے۔
چھوٹے کام کو حقیر نہ سمجھے، کریں اس کو، شرمندگی نہیں ہونا چاہیے۔ اس کی چند مثالیں اور میں پیش کرتا ہوں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے مسجد کے دیوار پر دیکھا کہ بلغم لگا ہوا ہے۔ بہت اہم حدیث ہے میرے بھائیوں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی نگاہ مسجد کے دیوار پر پڑتی، آپ دیکھتے ہیں کہ بلغم لگا ہوا ہے۔ اب بلغم سے تو ہر کسی کو گھن آتا ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس کو دیکھ کر بہت زیادہ غصے میں آتے ہیں، آپ کا چہرہ سرخ ہو جاتا ہے، کہتے ہیں یہ مسجد ہے، یہ اللہ کا گھر ہے، اسے صاف ستھرا رکھنا چاہیے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ایک چھڑی لیتے، ایک ڈنڈی لیتے ہیں، وہ بلغم سوکھ چکا، آپ اس کو کھرچ دیتے ہیں، اس کے بعد آپ حکم دیتے ہیں خوشبو لانے کے لیے، خوشبو لائی جاتی ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس پر خوشبو لگا دیتے ہیں۔ دوسرے صحابہ وہاں موجود تھے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم چاہتے تو صحابہ کو حکم دے سکتے، اور آپ حکم دیتے تو صحابہ ٹوٹ کرتے۔ وہ صحابہ جو آپ کے پسینے کو اپنے جسم میں مسل لیتے ہیں، وضو کا پانی زمین پر نہیں گرنے پاتا ہے اور اسے اپنے ہاتھ میں لے لیتے ہیں، اگر اللہ کے رسول نے حکم دیتے تو ٹوٹ پڑتے اس میں، لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے خود کیا اور کر کے یہ بتلایا کہ معمولی سے معمولی کام اگر ہو تو اسے کرنا چاہیے، شرمندگی نہیں محسوس کرنا چاہیے۔ اسی طریقے سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مسجد نبوی کی تعمیر کر رہے ہیں، مسجد نبوی کو بنا رہے ہیں، صحابہ کام کر رہے ہیں، مٹی، گارا، اینٹ سب اٹھا کر دے رہے ہیں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بھی اینٹ اٹھا کر دے رہے ہیں، مٹی کو ڈھو ڈھو کر لے جا رہے ہیں، آپ بھی ایک مزدور کی طرح مسجد نبوی کی تعمیر کر رہے ہیں۔ صحابہ کہتے ہیں اللہ کے رسول آپ رہنے دیجیے، ہم کافی اس کے لیے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کہتے نہیں، مجھے کرنے دیجیے۔ خندق کا موقع ہے، اسلام کے اندر ایک غزوہ ہوا جس کو غزوہ خندق کے نام سے جانا جاتا ہے، جس میں کفار، مشرکین، یہودی سب مل کر کے مدینہ پر حملہ کرنے والے تھے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو خبر لگتی ہے، آپ بہت پریشان ہو جاتے ہیں۔ سلمان فارسی رضی اللہ عنہ جو فارس کے رہنے والے تھے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ سے مشورہ طلب کرتے ہیں کہ کیا کیا جائے، کیسے ان کا مقابلہ کیا جائے۔ سلمان فارسی رضی اللہ عنہ مشورہ دیتے ہیں، کہتے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے فارس کے اندر ایک طریقہ یہ بھی ہے کہ جب کسی سے لڑائی لڑنا ہوتا ہے وہ کھڈا کھود دیتے ہیں، تو میرا مشورہ ہے کہ مدینہ کے 3 طرف پہاڑ ہے اور ایک طرف خالی جگہ، دشمن اسی طرف سے آئے گا، ایک کام کریے خندق کھود دیتے ہیں، کھڈا کھود دیتے ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سلمان فارسی کے مشورے کو قبول کرتے ہیں، ان کے مشورے سے خندق کھودی جاتی ہے، صحابہ بھی کھود رہے ہیں، بھوکے ہیں، پیاسے ہیں، بھوک اور پیاس کی حالت میں خندق کو کھود رہے ہیں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بھی خندق کو کھود رہے ہیں، صحابہ بھوک سے پیاس سے پریشان ہو جاتے ہیں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آتے ہیں اور اپنا پیٹ کھول کر دکھاتے، کہتے ہیں اللہ کے رسول ہمیں بھوک بہت زیادہ لگ چکی ہے، دیکھیے ہم نے اپنے پیٹ میں پتھر باندھ رکھے ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اپنا بھی پیٹ کھول کر دکھاتے ہیں تو 2 پتھر بندھے رہتے ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس موقع پر کہتے ہیں اللہم لا عیش الا عیش الاخرہ، کہ اللہ یہ دنیا کی زندگی یہ کسی کام کی نہیں ہے، اصل زندگی جو ہے، عیش عیشت ہے، وہ آخرت کی ہے۔ اللہ کے رسول دعا کرتے ہیں اللہم اغفر للانصار والمہاجر، اے اللہ مہاجرین کی اور انصار کی مغفرت کر دے، انہیں جنت کی بشارت سنا دیتے ہیں۔ کہنے کا مقصد ہے میرے بھائیوں کہ کوئی بھی کام ہو، چاہے چھوٹا ہو یا بڑا ہو، ہمیں حقیر نہیں سمجھیں۔ یہ چند مثالیں میں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی پیش کی۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ صحابہ کی طرف آتے ہیں۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ یہ کون؟ امیر المومنین۔ ایک مرتبہ وہ مشکیزے میں پانی بھر کر اپنے اوپر لاد کر لے کر جا رہے ہیں، ایک صحابی کی نگاہ پڑتی ہے، کہتے امیر المومنین مجھے دے دیجئے، میں اس کو لے کر کے چلوں گا۔ کہتے نہیں مجھے ہی لے کر کے چلنا ہے۔ دوبارہ کہتے ہیں نہیں مجھے لے کر کے چلنا ہے۔ اس کے بعد کہتے ہیں، بتاتے ہیں، کہتے دیکھو میرے پاس جو ہے وفد آتے ہیں، لوگ میرے پاس آتے ہیں، میری تعظیم کرتے ہیں، میری عزت کرتے ہیں۔ کل میرے پاس ایک وفد آیا تھا،
اس نے میری اتنی عزت کی, اتنا احترام کیا کہ میرے دل کے اندر تکبر پیدا ہونے لگا. ایسا لگ رہا تھا کہ میں تکبر, غرور, گھمنڈ میں مبتلا ہو جاؤں گا. میرا سینہ خوب چوڑا ہو رہا تھا کہ لوگ کیا میری عزت کر رہے ہیں. مجھے اس کا احساس ہوا, اس لیے آج میں یہ پانی اپنے کندھے پر لاد کر لے جا رہا ہوں, تاکہ میرے دل کے اندر جو تکبر, غرور, گھمنڈ پیدا ہوا ہے, میں اس کے ذریعے سے اس کو چور چور کر دوں, اس کو ٹکڑا ٹکڑا کر. یہ امیر المومنین عمر فاروق رضی اللہ عنہ. ایک دوسرا واقعہ, بہت مشہور واقعہ ہے. حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ امیر المومنین ہوتے ہیں, رات میں گشت کرنے کے لیے نکلتے ہیں. انہیں اچانک ایک جگہ آگ جلتی ہوئی نظر آتی ہے, کچھ روشنی دکھائی دیتی ہے. ان کے ساتھ اسلم بھی ہوتے ہیں, یہ غلام اسلم بھی ہوتے ہیں. ساتھ میں لے کر کے اس آگ تک پہنچتے تو دیکھتے ہیں کہ وہاں پر کچھ بچے ہیں اور ایک عورت ہے. پوچھتے ہیں, کہتے ہیں کہ تم یہ آگ کیوں جلا کر رکھی ہو؟ تو کہتی ہے کہ ٹھنڈی ہے اس لیے میں نے اس آگ کو جلا کر رکھا ہے. وہ کہتی ہے کہ امیر المومنین اور میرا جو ہے کہ اللہ تعالیٰ میرے ان کے درمیان فیصلہ کرے گا. اب امیر المومنین سنتے ہی کانپ اٹھتے ہیں, کہتے ہیں کہ خاتون سے کہ تم ایسا کیوں کہہ رہی ہو؟ امیر المومنین کو کیا پتا ہے کہ تم اس حالت میں, ان کو خبر ہی نہیں ہے, تو تمہارے لیے کیسے کوئی ویوستھا کرے؟ تو کہتی ہے کہ وہ امیر المومنین ہیں اور انہیں اپنے رعایا کی کوئی فکر نہیں ہے. اپنے غلام اسلم سے کہتے چلو میرے ساتھ. یہیں سے نکل جاتے ہیں, گھر پر جاتے ہیں, بہت زیادہ غلہ نکالتے ہیں, گھی تیل جو بھی ہوتا ہے نکالتے ہیں اور اس کو لادتے ہیں, اپنے اوپر لاتے ہیں, لاد کر لے کر چلنا شروع کرتے ہیں. اسلم کہتے ہیں مجھے دے دیجیے. کہتے نہیں, میں لے کے چلوں گا. لے کر جاتے ہیں, کھانا پکاتے ہیں, اس کو کھلاتے ہیں. کھانا گرم رہتا ہے اس کو ٹھنڈا کرتے ہیں اور پھر بچوں کو بھی کھلاتے ہیں. اور کھلانے کے بعد پھر واپس چلتے ہیں, تھوڑی دور جاتے ہیں, پھر وہاں رک جاتے ہیں, پھر وہاں جا کر کچھ ایکٹنگ کرتے ہیں تاکہ بچے آپ کی ایکٹنگ کو دیکھ کر خوش ہو جائیں. اسلم کہتے ہیں کہ آپ ایسا ایکٹنگ کیوں کر رہے ہیں امیر المومنین؟ وہ کہتے ہیں میں اس لیے کر رہا ہوں کہ جب میں ان بچوں کے پاس آیا تھا تو یہ بچے رو رہے تھے. اب میں چاہتا ہوں کہ یہ بچے جب تک خوش نہ ہو جائے تب تک میں یہاں سے واپس نہ جاؤں. دیکھیے یہ امیر المومنین ہے میرے بھائی. اسی طریقے سے آپ کو اور بھی کئی واقعات مل سکتے ہیں میرے بھائی. اسلاف میں دیکھیے مولانا محدث کبیر نذیر حسین دہلوی رحمہ اللہ علیہ, جن کو شیخ الکل فی الکل کہا جاتا ہے, یہ محدث سے صحیح بخاری کا دلی کے اندر ایک مسجد میں درس دیا کرتے تھے. ان کے شاگردوں کی تعداد بہت بڑی ہے. وہ مسجد میں درس دیا کرتے تھے, دن بھر درس دیتے تھے اور شام میں اسٹیشن پہ جا کر کے کلی بن کر کے مزدوری کیا کرتے تھے. اپنی شکل تھوڑی سی کچھ لگا لیا کرتے تاکہ لوگ پہچان نہ پائیں, کچھ بھیس بدل لیا کرتے تھے, کلی کا کام کرتے تھے. اس لیے کرتے تھے تاکہ رات میں جا کر کچھ پیسے کما لوں, یہ غریب طلبہ جو ہے تاکہ میں ان کے کھانے پینے کا بندوبست کر سکوں. ایک دن کام کر رہے ہوتے ہیں, الگ الگ ملکوں سے لوگ آتے تھے. آج جیسا کیمرے وغیرہ کا دور ہے کہ فوٹو ادھر ادھر شیئر کر دیتے ہیں, لوگ پہچانتے ایک دوسرے کو. وہ تو دور تھا نہیں, کوئی کسی کو پہچانتا نہیں تھا, ملنے کے بعد ہی پہچان پاتا تھا. ایک بندہ آتا ہے اور ان سے کہتا ہے کہ مجھے میاں نذیر حسین محدث دہلوی کے پاس جانا ہے, میری رہنمائی کر دیجیے. اس کا سامان لیتے ہیں, اپنے اوپر لاد لیتے ہیں اور کلی بن کر کے لے جا کر کے اس جگہ پر پہنچاتے ہیں, اس مسجد کے پاس پہنچاتے ہیں جہاں پر وہ درس دیا کرتے ہیں. وہ نوجوان وہاں رہتا ہے اور وہ اپنے گھر پہ چلے جاتے ہیں. پھر صبح ہوتی ہے, وہ درس دینے کے لیے آ جاتے ہیں, درس دینا شروع کرتے ہیں. وہ نوجوان فریش ہوتا ہے اور اس کے بعد آپ کے درس میں پہنچتا ہے, اس کی نگاہ پڑتی ہے آپ پر.
تو دیکھ کر بہت زیادہ تعجب پڑ جاتا ہے، اس کی آنکھوں سے آنسو نکلنے لگتے ہیں کہ یہ ہوئی ہیں جو کل میرا سامان اٹھا کر کے لے آئے تھے۔ یہ ہمارے اسلاف تھے کہ کوئی بھی کام کرنے کو وہ معمولی نہیں سمجھتے تھے، چھوٹا کام ہوتا تھا اس کو کیا کرتے تھے۔ تو مخلصین کی میرے بھائیوں سب سے پہلی صفت یہ ان سے کہ کسی بھی کام کو وہ حقیر نہ سمجھیں، چھوٹا کام ہو یا بڑا کام ہو اس کو کریں۔ بڑے بڑے کام تو بہت سارے لوگ کرتے ہیں، آپ چھوٹا چھوٹا کام کریے۔ آپ یہ نہ سوچیں کہ میں فلاں ادارے کا ذمہ دار ہوں، فلاں مسجد کا ذمہ دار ہوں یا فلاں کمپنی کا مالک ہوں، میں یہ کام کیوں کروں۔ نہیں میرے، اگر آپ کے اندر یہ سوچ آ گئی تو آپ کے اندر سے اخلاص ختم ہو گیا۔ نمبر 2، دوسری صفت کہ آپ عمل کرنے کے بعد اس کی قبولیت کے بارے میں خوف زدہ ہوں کہ آپ جو عمل کر رہے ہیں اللہ کے یہاں وہ قبول ہوگا یا نہیں ہوگا، اس کا بھی خوف آپ کے اندر ہونا چاہیے۔ ایسا نہیں کہ آپ کر کے مطمئن ہو جائیں، نہیں۔ اللہ نے آیت کریمہ نازل کی والذین یؤتون ما آتوا وقلوبهم وجلہ، کہ اللہ کے بندے ایسے ہیں جو دینے کے بعد بھی خوف زدہ ہوتے ہیں، ڈرے رہتے ہیں کہ ہم نے جو صدقہ خیرات کیا ہے ہمارا وہ صدقہ اللہ کے یہاں قبول ہوگا یا نہیں۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ کہتی ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس سے کون لوگ مراد ہیں؟ کیا وہ لوگ مراد ہیں جو لوگ چوری کرتے ہیں، ڈاکہ ڈالتے ہیں، جھوٹ بولتے ہیں، غیبت کرتے ہیں؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں نہیں، یہ وہ لوگ نہیں ہیں، یہ وہ لوگ ہیں جو نماز پڑھتے ہیں، روزہ رکھتے ہیں، حج کرتے ہیں، زکات ہیں، سب کچھ کرتے ہیں، لیکن کرنے کے بعد وہ ڈرے رہتے ہیں کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ ان کا وہ عمل رائگاں ہو جائے، اللہ کے یہاں قبول نہ ہونے، ڈر لگا رہتا ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام، حضرت اسماعیل علیہ السلام خانہ کعبہ کی تعمیر کر رہے ہیں، بیت اللہ کی تعمیر کر رہے ہیں جو مکہ مکرمہ کے اندر موجود ہے، تعمیر کر رہے ہیں۔ حضرت ابراہیم اسماعیل اینٹ کو اٹھا کر لا رہے ہیں، اس کو تعمیر کر رہے ہیں اور اللہ سے دعا کر رہے ہیں۔ دیکھیے نبی ہے، ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم، اے اللہ اس کو قبول فرما لے، تو سننے والا ہے، جاننے والا ہے۔ تو میرے بھائی یہ نبیوں کا معاملہ تھا، تو ہم جب بھی کوئی عمل کریں تو اس کی قبولیت کے لیے ہمارے اندر خوف ہونا چاہیے کہ کہیں ایسا نہ ہو ہمارا یہ عمل رائگاں ہو جائے، اللہ کے یہاں قابل قبول نہ ہو۔ یہ دوسری صفت ہے۔ تیسری صفت میرے بھائیوں، ہمارے اور آپ کے اندر ہمارا جو ظاہر ہے، ہمارے ظاہر سے زیادہ ہمارا باطن اچھا ہونا چاہیے، ظاہر سے زیادہ ہمارا باطن اچھا ہونا چاہیے۔ آج تو لوگ صرف ظاہری طور پر دکھاتے ہیں، باطن بہت گڑبڑ ہوتا ہے، اندر سے بہت گڑبڑی ہوتی ہے، ظاہری طور پر لوگ دکھاتے ہیں۔ نہیں میرے بھائیو، جیسا ظاہر ہو اس سے کہیں زیادہ اچھا ہمارا باطن ہونا چاہیے۔ اس کی ایک مثال دیکھیے، ایک محدث ہے محمد بن منقدر، امام ذہبی نے سیر اعلام النبلاء کے اندر ان کا واقعہ ذکر کیا، کئی واقعات ذکر کیے، اس نے ایک واقعہ ذکر کیا کہ یہ مسجد نبوی کے اندر ایک مرتبہ بیٹھے ہوئے ہوتے، تہجد کا وقت ہوتا ہے، بیٹھے ہوئے ہوتے ہیں، اچانک ان کی نگاہ ایک ایسے آدمی پر پڑتی ہے جو دیوار سے ٹیک لگائے ہوئے بیٹھا رہتا ہے اور رونے کی آواز آ رہی ہے، رو رہا ہے، لیکن اندھیرا اتنا ہے، تاریکی اتنی ہے کہ برابر پہچان نہیں پا رہے ہیں کہ یہ شخص کون ہے، لیکن وہ دیکھتے ہیں یہاں پر کوئی بیٹھا ہے اور بیٹھ کر کے وہ رو رہا ہے اور دعا کر رہا ہے۔ کیا دعا کر رہا ہے کہ اللہ کافی دن ہو گئے بارش نہیں ہوئی ہے، حیوان تو حیوان، انسان بھی پریشان ہے، اے اللہ تو بارش کو نازل فرما دی۔ محمد بن منقدر کہتے ہیں کہ وہ دعا کر رہا ہے، اگر میں آسمان کی طرف دیکھ رہا ہوں کہ آسمان میں بدلی نظر آ رہی ہے، کڑک اور گرج کی آوازیں آ رہی ہیں، کہتے ہیں کہ وہ دعا کرتے جا رہا ہے اور پھر بارش ہوتی ہے۔ پھر وہ آدمی اپنے گھر پر چلا جاتا ہے، پیچھے پیچھے جاتے ہیں، اس کو پتہ نہیں چل رہا ہے کہ میرے پیچھے کوئی آ رہا ہے، چلتے جا رہے، دیکھ رہے کہ یہ آدمی ہے کون، کہاں رہتا ہے، پیچھے پیچھے جاتے ہیں اور وہ آدمی اپنے گھر کے اندر جاتا ہے، اس وقت جا کر کے اس کو نشان لگا دیتے ہیں تاکہ میں پہچان سکوں یہ آدمی کس گھر کے اندر گھسا ہے۔ صبح ہوتی ہے، اس آدمی کے پاس جاتے ہیں اور پوچھتے ہیں کہ بھائی دیکھو میں تمہارا راز جان چکا ہوں، تمہارا راز جو ہے مجھے معلوم ہو گیا ہے،
وہ آدمی کہتا ہے بھائی میرا کون سا راز تمہیں معلوم ہو گیا، ذرا بتاؤ نا. تو پوری کہانی پوری داستان بتا دیتے ہیں. پھر اس کے بعد کہتے ہیں کہ دیکھو آپ سے میری ایک درخواست ہے، کہ ریکویسٹ ہے. وہ ریکویسٹ یہ ہے کہ آپ مسجد نبوی میں رہیے اور وہاں بیٹھ کر دعا کریے. پورے مہینے کا جو راشن ہے، جو خرچ ہے، میں آپ کے گھر پہ بھیج دیتا ہوں، آپ صرف اتنا کام کریے. آفر دیتے ہیں. تو اس آدمی کا جواب کیا آتا ہے دیکھیے. وہ کہتا نہیں بھائی مجھے آپ کی کسی چیز کی ضرورت نہیں، بس آپ سے میری ایک ریکویسٹ ہے، وہ یہ ہے کہ میرا راز آپ کو معلوم ہو گیا، اس سے پہلے کسی کو معلوم نہیں تھا. برائے مہربانی اب آپ اپنے علاوہ کسی دوسرے کو میں بتانا، اپنے تک ہی رکھنا، اور کچھ نہیں چاہیے مجھے. چلے جاتے ہیں واپس. کچھ دن گزر جاتا ہے، پھر جاتے ہیں تو دیکھتے ہیں اس گھر میں تالا لگا ہوا ہے. تالا لگا ہوا ہے، گھر بند پڑا ہے. پوچھتے ہیں کہ بھائی یہ فلاں آدمی اس کے اندر رہ رہا تھا، کہاں گیا؟ اڑوس پڑوس کے لوگوں سے پوچھتے، لوگ کہتے ہیں وہ آدمی تو کبھی کا چلا گیا. پھر پتا چلتا ہے وہ کسی کمپنی میں کام کرتا تھا. وہاں پہ پہنچتے ہیں، پتا چلتا ہے وہاں پہ بھی نہیں، لوگ بتاتے بہت پہلے چلا گیا. کہنے کا مقصد میرے بھائی یہ ہے کہ دیکھیے وہ آدمی سب کچھ کیوں چھوڑ دیا؟ اس لیے کہ کہیں پھر میرا کوئی راز نہ جان جائے، میرا راز کہیں نہ کھل جائے. وہ دوسری جگہ کہیں چلا گیا. تو کہنے کا مقصد یہ میرے بھائیوں کہ ہمارے ظاہر سے زیادہ ہمارا باطن اچھا ہونا چاہیے. اسی طریقے سے ایک اور صفت میرے بھائیوں کہ اگر آپ نیکی بھلائی کا کام کرنے کا ارادہ رکھتے ہیں، آپ چاہتے ہیں، جیسے آپ ممبرا میں سوچتے ہیں کہ میں یہاں پر دعوت و تبلیغ کا کام کروں، آپ سوچ رہے ہیں لیکن ابھی کر نہیں رہے ہیں. آپ ابھی سوچ ہی رہے ہیں کہ کوئی دوسرا بندہ پیدا ہو جاتا ہے اور وہ دعوت کا کام کرنا شروع کر دیتا ہے. تو اب اس کے بارے میں آپ کی سوچ کیا ہونی چاہیے؟ آپ کو اس پر ناراض ہونا چاہیے یا خوش ہونا چاہیے کہ میں کرنا چاہ رہا تھا تم کیوں کرنا شروع کر دیے؟ ناراض نہیں ہونا چاہیے اس پر، بلکہ آپ کو اس سے خوش ہونا چاہیے کہ چلو میں کرنا چاہ رہا تھا، میں نہیں کر پایا، وہی تو کیا. ہمارے یہاں کیا ہے کہ کوئی دوسرا شروع کر دیتا ہے تو حسد کی بیماری پیدا ہو جاتی ہے. دیکھو یہ کرنا شروع کر دیے، ٹانگ لگا دیے، اور وہ کرنا شروع کر دیتے. یہ سوچیں ایک مخلص آدمی کی پہچان نہیں میرے بھائی. ایک مخلص آدمی کی پہچان یہ ہے کہ اگر وہ خود نہیں کر سکا، کوئی دوسرا کر رہا ہے تو اس پر خوش ہونا چاہیے میرے بھائی، اس کا ساتھ دینا چاہیے. تو یہ چند باتیں تھیں میرے بھائیوں اخلاص اور مخلصین کے متعلق. اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ اللہ رب العالمین ہم تمام لوگوں کے عملوں کے اندر اخلاص پیدا کر دے، خلوص اور للہیت پیدا کر دے، اللہ کی رضا اور اس کی خوشنودی کے لیے عمل کرنے والا بنا دے. آمین. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.